نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم صدق الله العظيم۔ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا فضل ہے کہ ایک مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کے قریب پہنچا دیا۔ اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھتے تھے تو اس وقت سے یہ دعا پڑھنا شروع کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما دیجئے اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دیجئے۔ تو اس حوالے سے ہم سب کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ سے رمضان کا مہینہ مانگنا چاہیے۔ آج کی جو رات ہے یہ شعبان کے مہینے کی 15ویں رات ہے، جسے شب برات کہتے ہیں۔ شب برات اس لیے کہتے ہیں کہ اس رات کو اللہ تعالیٰ اپنے لاکھوں کروڑوں بندوں کی مغفرت کرتے ہیں، انہیں جہنم سے بری کرتے ہیں۔ اس رات میں یوں سمجھ لیں کہ نیا رجسٹر شروع ہوتا ہے، سال بھر کے اعمال پیش ہوتے ہیں اور اگلے ایک سال کا نظام، کس کی کتنی زندگی ہوگی، اگلے ایک سال میں کون کون پیدا ہوگا، کس کی وفات ہوگی، کس کو کتنا رزق دیا جائے گا، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں۔ اگلے سال کا رجسٹر فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ صدا لگائی جاتی ہے کہ ہے کوئی مغفرت کو طلب کرنے والا کہ میں جس کی مغفرت کروں، ہے کوئی رزق کو طلب کرنے والا کہ میں جس کو رزق عطا کروں، ہے کوئی اپنی پریشانی اور مصیبتوں کے سلسلے میں مجھ سے درخواست کرنے والا کہ میں اس کی پریشانی کو دور کروں۔ اس حوالے سے یہ رات بہت اہم ہے، لیکن دین نام ہے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کا۔ جتنی بات اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بتلائی گئی، پھر اس سے 1 انچ بھی گھٹانا یا 1 انچ بھی بڑھانا یہ دین کے اور اسلام کے شریعت کے خلاف ہے۔ اسلام نام ہی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کا ہے، اور مسلمان کہتے ہی اس کو ہیں جو اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تابع کر دے، اس کے حوالے کر دے۔ اب کتنی بھی اچھی چیز ہو، دیکھنے میں کتنی بھی اچھی لگ رہی ہو، لیکن دین کے کسی معاملے میں اضافہ کرنا، ایڈ آن کرنا، اس کی اجازت قیامت تک کسی کو بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ اس کی مثال اس طور پر سمجھیے کہ روزہ رکھنا یہ کتنی فضیلت کی چیز ہے، کتنا بڑا ثواب ہے روزہ رکھنے پر، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزے کا ثواب میں خود اپنے ہاتھوں سے دوں گا، باقی چیزوں کا جو بدلہ ہوگا وہ تو فرشتوں سے دلوایا جائے گا، لیکن روزے کا بدلہ اللہ تعالیٰ خود دیں گے۔ اتنا بڑا ثواب ہے روزے کا۔ لیکن اس کے باوجود اگر کوئی عید کے دن روزہ رکھنا چاہے تو بتائیں اس کو ثواب ملے گا یا گناہ ملے گا؟ ظاہر اس کو گناہ ملے گا۔ کیوں؟ روزہ اسی وقت رکھنا ہے جب اللہ کا حکم ہوگا، جب منع کر دیا جائے گا تو کتنی بھی اچھی چیز ہو تو اس سے رکنا پڑے گا۔ نماز کتنی زبردست عبادت ہے، بلکہ عبادتوں میں سب سے پہلا نمبر نماز کا ہے، لیکن اس کے باوجود جس نماز کا جو ٹائم فکس کر دیا گیا ہے
اور جن اوقات میں نماز پڑھنے سے روک دیا گیا ہے اس سے آگے پیچھے کرنے پر نماز قبول نہیں ہوگی۔ سورج نکلنے اور سورج ڈوبنے کا جو ٹائم ہے، ایک پیریڈ آتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے نماز کو منع کر دیا گیا ہے کہ اس بیچ نماز نہیں پڑھنا۔ اب اس دوران اگر کوئی نماز پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح یہ شب برات ہے۔ شب برات کی فضیلت اتنی ہے کہ اس رات میں جاگ کر عبادت کرنا، نوافل پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، اللہ سے معافی مانگنا، یہ مستحب ہے، نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ اور کچھ ہے، یہ مستحب ہے۔ مستحب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی نے کیا تو اس کو ثواب ملے گا، اور کسی نے نہیں کیا تو اس کو کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ تو آج کی رات جن لوگوں کو اللہ نے یہ توفیق دی کہ انہوں نے عشاء کی نماز باجماعت پڑھی، کوئی گناہ نہیں کیا، گھر جا کر سو گئے، فجر میں اٹھے، فجر کی نماز باجماعت پڑھی، تو یوں سمجھ لیں کہ انہوں نے بھی اس رات کا اجر و ثواب پا لیا۔ اب جن کو اللہ تعالیٰ نے اور توفیق دی، جو اس رات میں کچھ دیر جگے، کچھ نوافل پڑھی، کچھ تلاوت کی، کچھ دعائیں مانگی، تو ان کو اور تھوڑا سا ثواب مل گیا۔ جو پوری رات جگ گئے ان کو پوری رات کا ثواب مل گیا۔ بس اتنی سی بات ہے۔ اسی طرح اگلے دن کا روزے کا مسئلہ ہے۔ اگلے دن کا روزہ رکھنا بھی مستحب ہے۔ اگر کسی نے روزہ رکھ لیا تو اس کو ثواب ملے گا، نہیں رکھا کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ویسے بھی ہر مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ کو روزہ رکھا کرتے تھے، تو اس لحاظ سے دیکھیں تو 15 تاریخ کا روزہ رکھنا ہر مہینے میں سنت ہے۔ اب اگر کوئی شب برات کا روزہ اس نیت سے بھی رکھ لے کہ حضور ہر مہینے کی 15 تاریخ کو روزہ رکھتے تھے، تو وہ ایک اسٹیپ بڑھ کر اسے سنت کا بھی ثواب مل جائے گا۔ اب یہاں پر دو طرح کے لوگ ہوئے۔ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ شب برات کوئی چیز نہیں ہے، کہیں سے ثابت نہیں ہے، بدعت ہے، اور جو پتہ نہیں کیا کیا کہا، اور انہوں نے دلیلیں مانگنا شروع کر دی کہ کیا ثبوت ہے شب برات میں جاگنے کا، کیا ثبوت ہے روزہ رکھنے کا۔ ایک طبقہ وہ پیدا ہوا جس نے شب برات کو تہوار بنا لیا، اچھے اچھے کپڑے پہننا، گھروں میں پکوان پکانا، پھر ایک دوسرے کے گھر جانا، قبرستانوں میں روشنی کرنا، قبروں پر پھول چڑھانا، قمقمے لگانا، وہ بھی غلط ہے اور یہ بھی غلط ہے۔ شب برات کی حیثیت اتنی ہے کہ یہ ایک مبارک رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز لگائی جاتی ہے، جس میں بندوں کے نام اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ لہذا اس رات میں عبادت کرنا صرف یہ ثابت ہے، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے، مستحب ہے۔ اگر کسی نے کیا تو اس کو ثواب ملے گا، کسی نے نہیں کیا تو اس کو کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ اسی طرح یہ جو ہمارے یہاں اس مسجد کی روایت ہے کہ شب برات میں بیان ہوتا ہے، دعا ہوتی ہے، اس حوالے سے یہ بات ہم سب کے ذہنوں میں رہنا چاہیے کہ یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ بلکہ میرے ذہن میں تو یہ بات آ رہی تھی کہ اگر آپ لوگوں کی رائے ہو تو بیچ میں 1-2 سال اس کو اسکپ کیا جائے، تاکہ یہ پتہ چلے کہ ہاں یہ ضروری نہیں ہے، یہ لازمی نہیں ہے، ایک آدھ بار چھوڑا بھی جا سکتا ہے اس کو۔ لیکن ماحول ایسا ہو گیا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شریعت میں تو ضروری نہیں ہیں، لیکن ہمارے ذہنوں میں وہ چیزیں ایسی ضروری ہو گئی ہیں کہ اگر کبھی وہ کام نہ کیا جائے تو ہم کو ایک نیا پن لگتا ہے۔ مثال کے طور پہ فرض نماز کے بعد کی جو دعا ہے، اجتماعی دعا، آپ باجماعت نماز پڑھتے ہیں اور فرض نماز کا سلام پھیرنے کے بعد امام صاحب مختصر سی 1 منٹ کی دعا مانگتے ہیں، یہ بھی ضروری نہیں ہے۔
بلکہ اس کو ضروری سمجھ لینا اور اس پر پابندی کرنا، اس کو علماء نے منع کیا ہے۔ اور یہ لکھا ہے، اس پر علماء کی بحثیں ہوئی ہیں کہ کبھی کبھی امام صاحب کو سلام پھیرنے کے بعد بغیر دعا مانگے سنت کے لیے کھڑے ہو جانا چاہیے، تاکہ مقتدیوں کو یہ پتہ چلے کہ یہ نماز کے بعد دعا مانگنا یہ ضروری نہیں ہے۔ اور رواج ایسا چل پڑا ہے کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ضروری ہے۔ اب مان لیجئے صبح فجر کی نماز کے بعد امام صاحب سلام پھیرے اور سلام پھیرتے ہی کتاب پڑھنا شروع کر دیں، تو ہم کو کتنا عجیب سا لگے گا کہ یہ دو چار لوگ امام صاحب سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائے، آج آپ نے دعا کیوں نہیں مانگی؟ اسی طرح کوئی چیز جب لگاتار ہوتی رہتی ہے تو لوگوں کے ذہنوں میں یہ بیٹھ جاتا ہے گویا کہ یہ ضروری ہے۔ شریعت اتنی سینسٹیو ہے، اتنی نازک چیز ہے دین، کہ کسی بھی ایسی چیز کو جو دین میں ضروری نہیں ہے، اگر ہم نے اپنی زبان سے کہہ کر یا اپنے عمل سے، اپنے ریئیکشن سے یہ بتا دیا کہ ہم اس کو ضروری سمجھ رہے ہیں، تو بس یہیں سے معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ پھر یہ لازم اور ضروری ہو جاتا ہے کہ اس کام کو چھوڑ دیا جائے، ترک کر دیا جائے۔ تو اس حوالے سے یہ بات ہمارے ذہنوں میں کلیئر رہنی چاہیے۔ بہت سارے لوگوں کے سوالات آتے ہیں کہ مولانا شب برات کا کیا مسئلہ ہے، جاگنا چاہیے نہیں جاگنا چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے نہیں رکھنا چاہیے، اس لیے اس بات کو کلیئر کرنا ضروری تھا۔ ادھر پچھلے کچھ دنوں سے طبیعت بھی کچھ ناساز چل رہی ہے، کھانسی بھی بہت آ رہی ہے، گلا جکڑا ہوا ہے، تو بیان کرنے میں ویسے بھی دشواری ہو رہی ہے، لیکن دل میں ایک یہ لالچ ہوتی ہے کہ یہ مجمع بہت کم ملتا ہے، تو جب لوگ جمع ہوئے ہیں تو کچھ دیر ان سے کچھ کام کی بات کر لی جائے۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ سالوں سے بیانات بھی ہو رہے ہیں اور ہمیں سمجھایا بھی جا رہا ہے، جمعہ میں تو ہر ہفتے ہم بیان سنتے ہیں، اور الگ الگ موقعوں پر تقریریں ہو رہی ہیں، انٹرنیٹ پر علماء کے بیانات بھرے پڑے ہیں جنہیں ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن تجربہ یہ بتلاتا ہے، دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ اتنا زیادہ ہم نے سن لیا ہے کہ ہم سن کے سننے کے عادی ہو گئے۔ میں بھی اس میں شامل ہوں، کہنے والا بھی اس میں شامل ہے۔ ہم لوگوں کا مزاج یہ بن گیا ہے کہ ہمیں تقریر کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے، لچھے دار تقریر ہو، لوگ تعریف کریں گے کہ مولانا کی تقریر بڑی اچھی ہوتی ہے۔ سننے والوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ سن بھی رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو تقریر بیان سننے کے بعد ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی آتی ہے۔ تو اس حوالے سے آج بھی ہمیں یہاں گفتگو شروع کرنے سے پہلے ہم سب کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم یہ بیان، یہ گفتگو کیوں سن رہے ہیں، یہ بات کیوں کی جا رہی ہے، اور ہم یہاں یہ بات کیوں سن رہے ہیں۔ اگر نیت یہ ہے کہ جو بات کہی جائے گی اس پر عمل کریں گے، اگر کوئی کمی ہمارے اندر ہوگی تو اس کو دور کریں گے، کوئی اچھی بات بتلائی جائے گی تو اسے ایکسیپٹ کریں گے، اگر یہ نیت ہے تو ہمارا بیٹھنا انشاءاللہ بالکل کارآمد ہوگا۔ لیکن اگر ہر سال کی طرح، ہر بار کی طرح پھر بیان ہو اور ہم لوگ چلے جائیں اور زندگی میں کوئی تبدیلی نہ آئے تو ہمارا بولنا بھی بے فائدہ ہے، ضائع ہو جائے گا، اور آپ کا اتنی دیر بیٹھنا بھی یہاں بے فائدہ اور ضائع ہو جائے گا۔ تو اس حوالے سے پہلے تو ہم اپنی نیت کلیئر کریں کہ ہم کیوں سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق دے اور سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق دے۔ اس وقت کے پوری دنیا کے اور خاص طور پر ہمارے ملک ہندوستان کے مسلمانوں کے جو حالات ہیں ہر شخص اس سے واقف ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ جو زیادتی کی جا رہی ہے، جو ظلم کیا جا رہا ہے، اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کبھی دہشت گردی کے نام پر، کبھی کسی اور نام پر، مسلمانوں کی جو روشن تاریخ ہے، ایک خوبصورت ہسٹری ہے، اسے خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اسے بگاڑا جا رہا ہے، جھوٹی تاریخ بتلائی جا رہی ہے، مسلمانوں کے تعلق سے غلط امیج بنائی جا رہی ہے۔ پولیٹیکلی اگر ہم دیکھیں تو مسلمانوں کے تعلق سے ایسا ذہن بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ بہت خطرناک ہیں، اگر یہ تھوڑے سے مضبوط ہو گئے تو دوسروں کو کھا جائیں گے اور ان کو نقصان پہنچا دیں گے، اس طرح کی امیج بنائی جا رہی ہے۔ اور انہوں نے
پچھلے 1000 سالوں میں بہت ظلم کیا ہے، بہت زیادتیاں کی ہیں، اب ان سے بدلہ لینے کا وقت ہے. اس طرح کا ماحول بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور کچھ حد تک، زیادہ تو نہیں لیکن کچھ حد تک لوگوں کو اس میں کامیابی بھی ملی ہے کہ انہوں نے ایک خاص طبقے کا برین واش کر دیا ہے. اور حالات ایسے ہیں کہ اگر کسی کو اپنے ذرا سے نمبر بڑھانے ہوتے ہیں، کچھ ترقی چاہیے ہوتی ہے، پارٹی میں کوئی بڑی پوسٹ چاہیے ہوتی ہے، تو وہ مسلمانوں کے خلاف بولتا ہے اور اس کو اس کا ٹارگٹ مل جاتا ہے. جھوٹے مقدمات میں پھنسانا نوجوانوں کو، چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر بڑے بڑے مقدمات لاد دینا، گھروں کو بلڈوز کر دینا، 5 سال جیلوں میں رکھنا، اور مقدمے کی سماعت بھی نہ شروع ہونا، خالی تاریخ پہ تاریخ بڑھاتے جانا ٹارچر کرنے کے لیے. یہ ایک روٹین بن گیا ہے. اور یہ خالی مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے، مسلمانوں کے ساتھ خاص طور پر ہے اور لوگوں کے ساتھ بھی ہے. ایک صورتحال تو یہ ہے، مسجدوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، مدرسوں کے سروے کیے جا رہے ہیں، الٹے سیدھے بیانات دیے جا رہے ہیں، میڈیا ٹرائل چل رہا ہے مسلمانوں کا، اور اسلام کے خلاف طرح طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں. ایک یہ چیلنج ہے، اور یہ چیلنج صرف ہمارے ملک میں نہیں ہے بلکہ پوری دنیا میں یہی صورتحال ہے. جہاں مسلمانوں نے اپنے دین سے، مذہب سے کمپرومائز نہیں کیا، وہاں ان کو اس چیلنج کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. یہ ایک بڑا چیلنج ہے. دوسرا مسئلہ ہے خود مسلمانوں کا اپنا کیا کردار ہے، مسلمانوں کے اندر ان کے سماجی مسائل کیا ہیں، ان کی زندگی کیسی گزر رہی ہے، مسلمانوں کا اپنے رب سے، اللہ سے تعلق کیسا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر مسلمان ایک ملت ہونے کی حیثیت سے، ایک امت ہونے کی حیثیت سے کتنا عمل کر رہے ہیں. یہ وہ بنیادی سوال ہے جو بظاہر سننے میں بڑا گھسا پٹا سا لگتا ہے، لیکن یہی وہ بنیاد ہے کہ جب تک اس پر ہم میں سے ہر شخص غور نہیں کرے گا اور اپنے آپ سے یہ سوال نہیں کرے گا، یہ طے شدہ بات ہے کہ کسی خاص تبدیلی یا کسی بڑے انقلاب کا خواب دیکھنا یہ فضول کی بات ہوگی. بہت سیدھی سی کلیئر سی بات ہے کہ دنیا والوں کی کامیابی دوسری چیزوں میں ہو سکتی ہے. دنیا والوں کی کامیابی اس بات پر ہو سکتی ہے کہ انہیں اقتدار مل جائے، انہیں حکومت مل جائے، ان کی سیاسی طاقت بڑھ جائے، ان کی اپنی قیادت ہو جائے. دنیا والوں کی کامیابی تو اس میں ہو سکتی ہے، لیکن مسلمانوں کی کامیابی صرف اور صرف اسی پر ڈیپینڈ ہے کہ مسلمانوں کا اپنے رب سے تعلق کیسا ہے اور اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ سے مسلمانوں کا تعلق کیسا ہے. جب تک اس پر پوری امت غور نہیں کرے گی، حالات بدلنے والے نہیں ہیں. بہت صاف ستھری بات ہے. اللہ تعالی پر ایمان لانا، اس کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے اپنے اللہ کلمہ پڑھ لیا اور اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مان لیا. اللہ پر ایمان لانے کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ زبان سے ہم نے مان لیا کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو ماننا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی میں نظر آئے کہ ہمارا ہر کام رب کی مرضی کے مطابق ہے. مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری پوری زندگی اسلام کے سانچے میں ڈھلی ہو. مسلمان ہونے کا یہ صرف یہ بالکل مطلب نہیں ہے کہ ہم ایک مسلم گھرانے میں پیدا ہو گئے اور ہم نے مکتب میں جا کر کچھ نورانی قاعدہ پڑھ لیا، قرآن کریم ناظرہ کر لیا، اور اس کے بعد تھوڑے بڑے ہو گئے تو بس 5 وقتہ نماز پڑھنے لگے، مدرسوں میں چندہ دینے لگے، اپنے بچوں کو مکتب بھیج دیا پڑھنے کے لیے، اور سرکاری کاغذات میں ہمارا نام ایز اے مسلم آ گیا، اور ہماری شادی بیاہ نکاح اسلامی طور طریقے پر ہو گیا، تو ہم نے سمجھ لیا کہ ہم مسلمان ہو گئے. یہ چند چیزیں ہیں اسلام کا جو سائن ہے، جو علامتیں بتلاتی ہیں کہ ہاں تم مسلمان ہو. اس مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پوری زندگی اسلام کے مطابق ہو، ہر کام اسلام کے مطابق ہو. اسلام ایک طرز زندگی ہے،
ایک وے آف لائف ہے. کوئی بھی کام آپ ازیوم کریے, کچھ بھی ازیوم کریے, کوئی بھی چیز اسلام کے دائرے سے باہر نہیں ہے. مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے رب سے یہ اقرار کر لیا ہے کہ ہمارا جینا, ہمارا مرنا, ہمارا کھانا پینا, ہمارا کاروبار, ہمارا اٹھنا بیٹھنا, ہمارا لباس, ہمارا چہرہ, ہماری تعلیم, ہماری زندگی کا ہر کام اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق ہوگا. یہ ہے مسلمان ہونے کا مطلب. لیکن صورتحال بالکل مختلف ہے. اسلام کے 5 شعبے ہیں. اگر ہم یوں کہیں, اسلام کو 5 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور ان 5 پر ایٹ اے ٹائم 100% عمل کرنے والے کو کامل اور مکمل مسلمان کہا جاتا ہے. پہلی چیز ہے ایمانیات. ایمان یعنی وہ چیزیں جن پر بلیو کرنا ہے, جنہیں ماننا ہے. اللہ کو ماننا ہے, فرشتوں کو ماننا ہے, کتابوں کو ماننا ہے, رسولوں کو ماننا ہے, قیامت کے دن کو ماننا ہے. اس بات کو ماننا ہے کہ دنیا میں جو کچھ اچھا یا برا ہوتا ہے وہ رب کے حکم سے ہوتا ہے. اور اس بات کو ماننا ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ ہونا ہے اور اللہ کو حساب دینا ہے. یہ ایمانیات. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر ماننا, آپ کے صحابہ کرام پر ایمان لانا, احادیث پر ایمان لانا, یہ وہ چیزیں ہیں جو بلیو کرنے کے قبیل سے ہیں, جنہیں ہم عقیدہ کہتے ہیں, عقائد ہیں, اور اس کے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا. دوسرے نمبر پر معاملہ آتا ہے عبادات کا. ہماری نماز, ہمارے روزے, ہمارے صدقہ خیرات, ہمارا حج و عمرہ, یہ ساری چیزیں عبادات کے قبیل سے ہیں. ہم قولی عبادتیں یعنی زبان سے بول کر جو عبادت کرتے ہیں, قرآن کی تلاوت کرنا ہے, تسبیحات پڑھنا ہے, درود شریف پڑھنا ہے, دعائیں پڑھنا ہے, یہ کہلاتی ہیں قولی عبادتیں. اور فعلی عبادتیں یعنی اپنے جسم سے جو ہم عبادت کرتے ہیں, مثال کے طور پہ نماز ہم پڑھ رہے ہیں, حج کر رہے ہیں, یہ سب فعلی عبادتیں. اسی طرح مالی عبادتیں, زکوٰۃ نکالنا, اس کے علاوہ صدقہ خیرات کرنا, مال خرچ کرنا, غریبوں کی مدد کرنا, تو یہ عبادات کے قبیل سے آ گیا. دوسری چیز, ان 2 چیزوں کو تو ہم اسلام سمجھتے ہیں, اور ہمارے یہاں دیندار ہونے کا جو کرائیٹیریا ہے وہ انہی 2 چیزوں پر ہے. اگر کوئی آدمی مسلمان ہونے کے ساتھ نماز پڑھتا ہے, روزے رکھتا ہے, داڑھی رکھ لی اس نے, اور اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیجتا ہے, اور مہینے میں یا سال میں کچھ وقت لگاتا ہے, 3 دن, 40 دن, 4 مہینے, تو ہماری نگاہ میں وہ دیندار ہے. باقی چیزوں سے ہم کو مطلب نہیں ہے. ابھی 3 چیزیں باقی ہیں. وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ وہ ہے معاشرت, معاملات اور اخلاق. معاشرت ہمارا رہن سہن. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کو ایسا بنایا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہتے ہیں. تو ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ ریلیشن کیسا ہونا چاہیے, یہ ہے معاشرت. پھر ہماری لائف اسٹائل کیسی ہونی چاہیے, ہمارا لباس کیسا ہونا چاہیے, ہمارا کھان پان کیسا ہونا چاہیے, ہماری تعلیم کیسی ہونی چاہیے, ہماری زندگی گزارنے کا طریقہ کیسا ہونا چاہیے. یہ ہے معاشرت, اور یہ اسلام کا بہت اہم شعبہ ہے. پھر آتے ہیں معاملات, لین دین. ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کیسے ہیں, کاروباری معاملات ہوں, قرض کے لین دین ہو, دوسرے حقوق ہوں. یہ دوسرے نمبر پر آتے ہیں معاملات, جس میں کاروبار بھی شامل ہے, جس میں ملازمت بھی شامل ہے, جس میں کھیتی باڑی بھی شامل ہے. اور 5واں نمبر ہے اخلاق کا. ہمارا ایٹیٹیوڈ کیسا ہونا چاہیے, ہمارا دوسروں کے ساتھ بیہیویئر کیسا ہونا چاہیے. تو ایمان اور عبادت کے ساتھ معاشرت اگر کسی کی ٹھیک ہے اور اسلام کے مطابق ہے, معاملات کسی کے ٹھیک ہیں اور اسلام کے مطابق ہیں, اخلاق کسی کے ٹھیک ہیں اور اسلام کے مطابق ہیں, تو اس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک اچھا اور دیندار مسلمان ہے. اور اگر کسی کے اخلاق بہت اچھے ہیں, وہ ہر کسی سے بہت اچھے سے پیش آتا ہے, اس کے معاملات بہت اچھے ہیں, اس کا کاروبار بالکل صاف ہے, کسی کا پیسہ نہیں مارتا, ٹائم پہ پیمنٹ کرتا ہے, لیکن اس کی باقی زندگی میں, اس کے لباس میں, اس کی شادی بیاہ میں, اس کے گھر کی تقریبات میں, اس کے بچوں کی تعلیم میں اسلام نظر نہیں آتا. یا
وہ نمازوں کا پابند نہیں ہے، نماز کا پابند ہے تو جماعت کا پابند نہیں ہے، وہ ویسے تو بہت غریبوں کی مدد کرتا ہے لیکن شریعت کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا نہیں کرتا، روزہ رکھنے میں کمزور ہے، اس کے پاس مال موجود ہے لیکن وہ حج کرنے نہیں جا رہا، وہ عمرہ کرنے نہیں جا رہا، تو ایسا آدمی ہماری نگاہ میں اچھا انسان ہو سکتا ہے، اللہ کی نگاہ میں نہیں ہوگا۔ اسی طرح کوئی آدمی بہت دیندار ہے، ہر وقت مسجد میں بیٹھا رہتا ہے، ہر 7ویں دن قرآن پاک کا دور مکمل کرتا ہے اور خوب تسبیحات پڑھتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، اشراق بھی پڑھتا ہے، لیکن اس سے دوسروں کو تکلیف بھی پہنچتی ہے، اس کے والدین اس سے خوش نہیں ہیں، بیوی کا حق نہیں ادا کرتا، بچوں کا حق نہیں ادا کرتا، کاروبار میں ڈنڈی مارتا ہے، سودی کاروبار کرتا ہے، بیاج پر کاروبار کرتا ہے، یا اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، اس کے بولنے کا طریقہ اچھا نہیں ہے، وہ بچوں سے بات کرتا ہے تو ڈانٹ کر بات کرتا ہے، وہ بات بات میں زبان سے گالی نکالتا ہے، وہ اپنے ملازمین سے اچھے طریقے سے بات نہیں کرتا ہے، ان کو گالی بکتا ہے، تو ایسا آدمی ہماری نگاہ میں دیندار ہے، اللہ کی نگاہ میں دیندار نہیں ہے۔ اسلام ایک کمپلیٹ پیکج ہے۔ اس مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پورے اسلام کو قبول کیا جائے، یہ نہیں کہ ہمارے لیے جو چیزیں آسان ہیں ہم نے وہ لے لیا اور جن چیزوں میں ہمیں تھوڑا ایفرٹ کرنا پڑ رہا ہے، سیکریفائز کرنا پڑ رہا ہے، قربانی دینی پڑ رہی ہے، اسے ہم نے چھوڑ دیا، یعنی میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو، اس کا نام اسلام نہیں ہے۔ اب دیکھیں معاشرت میں، عبادات میں قرآن سے ہمارا کیا رشتہ ہے۔ ابھی رمضان کا مبارک مہینہ آئے گا، رمضان کے مہینے کو قرآن سے ایک خاص تعلق ہے، رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے اور رمضان میں تراویح میں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، تو الحمدللہ مسلمان رمضان میں قرآن کی خوب تلاوت کرتے ہیں، کئی کئی دور مکمل کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا بعض ساتھیوں کو آپس میں کمپٹیشن ہوتا ہے کہ ہم نے قرآن کے کتنے دور مکمل کیے، بہت اچھی بات ہے، لیکن قرآن صرف رمضان کے لیے نازل نہیں ہوا ہے، قرآن پوری زندگی پڑھنے کی چیز ہے، پورے سال پڑھنے کی چیز ہے، اور قرآن کے حق میں سے ہے کہ قرآن کی تلاوت کی جائے۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر 40 دن کے اندر قرآن پاک کا ایک دور مکمل نہیں ہو رہا ہے تو ہم قرآن پاک کے ساتھ حق تلفی کر رہے ہیں، قرآن کا حق نہیں ادا کر رہے ہیں۔ ہم میں سے ہر آدمی، میں بھی غور کروں، آپ بھی غور کریے، معاشرت اگر کسی کی ٹھیک ہے اور اسلام کے مطابق ہے، معاملات کسی کے ٹھیک ہیں اور اسلام کے مطابق ہیں، اخلاق کسی کے ٹھیک ہیں اور اسلام کے مطابق ہیں، تو اس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک اچھا اور دیندار مسلمان ہے۔ اور اگر کسی کے اخلاق بہت اچھے ہیں، وہ ہر کسی سے بہت اچھے سے پیش آتا ہے، اس کے معاملات بہت اچھے ہیں، اس کا کاروبار بالکل صاف ہے، کسی کا پیسہ نہیں مارتا، ٹائم پہ پیمنٹ کرتا ہے، لیکن اس کی باقی زندگی میں، اس کے لباس میں، اس کی شادی بیاہ میں، اس کے گھر کی تقریبات میں، اس کے بچوں کی تعلیم میں اسلام نظر نہیں آتا، یا وہ نمازوں کا پابند نہیں ہے، نماز کا پابند ہے تو جماعت کا پابند نہیں ہے، وہ ویسے تو بہت غریبوں کی مدد کرتا ہے لیکن شریعت کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا نہیں کرتا، روزہ رکھنے میں کمزور ہے، اس کے پاس مال موجود ہے لیکن وہ حج کرنے نہیں جا رہا، وہ عمرہ کرنے نہیں جا رہا، تو ایسا آدمی ہماری نگاہ میں اچھا انسان ہو سکتا ہے، اللہ کی نگاہ میں نہیں ہوگا۔ اسی طرح کوئی آدمی بہت دیندار ہے، ہر وقت مسجد میں بیٹھا رہتا ہے، ہر 7ویں دن قرآن پاک کا دور مکمل کرتا ہے اور خوب تسبیحات پڑھتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، اشراق بھی پڑھتا ہے، لیکن اس سے دوسروں کو تکلیف بھی پہنچتی ہے، اس کے والدین اس سے خوش نہیں ہیں، بیوی کا حق نہیں ادا کرتا، بچوں کا حق نہیں ادا کرتا، کاروبار میں ڈنڈی مارتا ہے، سودی کاروبار کرتا ہے، بیاج پر کاروبار کرتا ہے، یا اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، اس کے بولنے کا طریقہ اچھا نہیں ہے، وہ بچوں سے بات کرتا ہے تو ڈانٹ کر بات کرتا ہے، وہ بات بات میں زبان سے گالی نکالتا ہے، وہ اپنے ملازمین سے اچھے طریقے سے بات نہیں کرتا ہے، ان کو گالی بکتا ہے، تو ایسا آدمی ہماری نگاہ میں دیندار ہے، اللہ کی نگاہ میں دیندار نہیں ہے۔ اسلام ایک کمپلیٹ پیکج ہے۔ اس مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پورے اسلام کو قبول کیا جائے، یہ نہیں کہ ہمارے لیے جو چیزیں آسان ہیں ہم نے وہ لے لیا اور جن چیزوں میں ہمیں تھوڑا ایفرٹ کرنا پڑ رہا ہے، سیکریفائز کرنا پڑ رہا ہے، قربانی دینی پڑ رہی ہے، اسے ہم نے چھوڑ دیا، یعنی میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو، اس کا نام اسلام نہیں ہے۔ اب دیکھیں معاشرت میں، عبادات میں
قرآن سے ہمارا کیا رشتہ ہے؟ ابھی رمضان کا مبارک مہینہ آئے گا. رمضان کے مہینے کو قرآن سے ایک خاص تعلق ہے. رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے اور رمضان میں تراویح میں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے. تو الحمدللہ مسلمان رمضان میں قرآن کی خوب تلاوت کرتے ہیں, کئی دور مکمل کرتے ہیں. ہم نے دیکھا بعض ساتھیوں کو آپس میں کمپٹیشن ہوتا ہے کہ ہم نے قرآن کے کتنے دور مکمل کیے. بہت اچھی بات ہے, لیکن قرآن صرف رمضان کے لیے نازل نہیں ہوا ہے. قرآن پوری زندگی پڑھنے کی چیز ہے, پورے سال پڑھنے کی چیز ہے, اور قرآن کے حق میں سے ہے کہ قرآن کی تلاوت کی جائے. بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر 40 دن کے اندر قرآن پاک کا ایک دور مکمل نہیں ہو رہا ہے تو ہم قرآن پاک کے ساتھ حق تلفی کر رہے ہیں, قرآن کا حق نہیں ادا کر رہے ہیں. ہم میں سے ہر آدمی, میں بھی غور کروں, آپ بھی غور کریے کہ رمضان سے رمضان ایک سال کمپلیٹ ہونے والا ہے. شب برات سے شب برات ایک سال تو کمپلیٹ ہو گیا. ان ایک سال میں ہم نے قرآن پاک کی کتنی تلاوت کی, قرآن پاک کے کتنے دور پورے کیے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے ہمارے سامنے. اور اس کے تعلق سے کل میدان محشر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عدالت میں مقدمہ دائر کریں گے. قرآن پاک میں اللہ نے بتلایا ہے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اللہ کے رسول رب سے کہیں گے کہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا, مہجور بنا دیا تھا, ترک کر دیا تھا. اور قرآن کو چھوڑنے کا مطلب کئی چیزیں ہیں, جس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ قرآن کو پڑھنا ختم کر دیا جائے. ہمارے گھروں میں قرآن موجود ہے, مسجدوں میں قرآن موجود ہے, کتنے لوگ ہیں جو آ کر قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوں گے. اور افسوس کی بات یہ کہ قرآن پاک سے اتنے دور ہو گئے کہ ہمیں اپنے باپ کو ایثار ثواب کرنے کے لیے بھی مدرسوں سے بچے بلانے پڑتے ہیں. ہمیں یہ توفیق نہیں کہ ہم خود قرآن پاک پڑھ کر بخشیں. ہمیں اپنے گھر میں, اپنی دکان میں برکت کے لیے بھی مدرسوں سے بچے بلانے پڑتے ہیں. ہمیں یہ توفیق نہیں کہ ہم وہاں روزانہ تلاوت کریں تاکہ ہمارے گھر میں, ہمارے آفس میں اور ہماری فیکٹری میں برکت ہو. کیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا پورے 1450 سالہ اسلامی تاریخ میں کبھی ایسا کلچر رہا ہے کہ 8-10 لوگوں کو بلایا جائے کہ تم آ کر قرآن پڑھو؟ کبھی ایسا نہیں رہا. قرآن ہر آدمی کے پڑھنے کی چیز ہے. یہ ایک عجیب کلچر ہمارے یہاں چلا پڑا ہے کہ باپ کا انتقال ہوا, مولانا صاحب 10 بچوں کو بھیج دیجئے. کیوں؟ یہ 10 بچے کیا کریں گے؟ یہ قرآن پڑھ کر بخشیں گے. پھر تم کیا کرو گے؟ ہم بریانی کا انتظام کریں گے, ہم ان بچوں کے لیے لڈو کا انتظام کریں گے. یہ بہت غلط بات ہے. اس کلچر کو ختم کیجئے. اور والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کئی سال سے اپنی زندگی میں ہی اس سلسلے کو ختم کر دیا تھا کہ انتقال کے موقع پر مدرسے سے بچے نہیں بھیجے جائیں گے. بیٹے کو یہ حکم ہے, بیٹے کا حق ہے کہ وہ اپنے باپ کو ایصال ثواب کرے. بیوی کا یہ حق ہے, بھائی کا یہ حق ہے, گھر والوں کا یہ حق ہے. ہم ساری دنیا سے پڑھواتے ہیں, خود پڑھنے کو تیار نہیں. خود پڑھنے کو اس لیے بھی تیار نہیں کہ ہم نے پڑھنا سیکھا نہیں ہے. تو یہ بہت افسوسناک پہلو ہے جس کی طرف ہمیں آپ کو توجہ دینے کی ضرورت ہے. برکت کے لیے بھی اگر پڑھنا ہے تو ٹھیک ہے, آپ بچوں کو بلا کر پڑھوائیں گے تو اس کی برکتیں ملیں گی. لیکن یہ نہیں کہ بس ہم نے جب اوپننگ کر رہے تھے تو بچوں کو بلا کر پڑھوا دیا, اب اس کے بعد زندگی پر فکر نہیں. اس جگہ پر روزانہ تلاوت ہونی چاہیے, تب برکت ہوگی. اور تلاوت کرنے والے مدرسے کے بچے نہیں ہوں, تلاوت وہ کرے جس کا گھر ہے یا جس کی فیکٹری ہے یا جس کا آفس ہے, تب برکت ہوگی. اور جس فیلنگ کے ساتھ, جن جذبات کے ساتھ ایک بیٹا اپنے باپ کے لیے پڑھے گا یا آپ اپنے آفس اور کاروبار کے برکت کے لیے پڑھیں گے, کوئی مولوی صاحب یا حافظ صاحب نہیں پڑھیں گے, ان کے وہ جذبات ہی نہیں ہوں گے. تو اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. قرآن سے دوری. ابھی آج شب برات ہے, اپنا جائزہ لینے کی رات ہے, اپنا محاسبہ کرنے کی رات ہے کہ پچھلے ایک سال میں ہم نے کیا کھویا, کیا پایا. آج کی رات میں نیت کر کے اٹھیں کہ ہم اپنے آپ کو اس حوالے سے بدلیں گے. خود قرآن پاک پڑھنے کی عادت ڈالیں گے, خود قرآن کی تلاوت کی عادت ڈالیں گے, اور قرآن سیکھ کر پڑھنے کی عادت ڈالیں گے. دنیا کا کوئی کام بغیر سیکھے نہیں کیا جا سکتا. ایون ایک کاج بھی اگر بنانا ہو شرٹ کا تو اسے بھی سیکھ کر بنانا پڑتا ہے. بغیر پریکٹس کیے سوئی میں ایک دھاگا ڈالنا مشکل ہے, اور ہم قرآن کو ہی اتنا آسان سمجھتے ہیں کہ اسے پڑھنے کے لیے سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھتے. تو قرآن کو سیکھنا ضروری ہے. جب آپ قرآن سیکھنے کے لیے آئیں گے اور آپ کو پتہ چلے گا قرآن پڑھنے کے لیے کیا کیا سیکھنا پڑتا ہے, تب صحیح اندازہ ہوگا کہ ہم اب تک قرآن سے بالکل ناواقف تھے. اسی طرح
عبادات میں ایک اہم عبادت ہے زکوٰۃ۔ رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، زکوٰۃ رمضان میں نکالنا ضروری نہیں ہے، زکوٰۃ سال پورا ہونے پر نکالی جاتی ہے، لیکن آسانی کے لیے، چونکہ تاریخ یاد رکھنا مشکل ہوتا ہے، تو آسانی کے لیے لوگ رمضان سے رمضان اپنا سال کمپلیٹ کرتے ہیں اور رمضان میں زکوٰۃ نکالتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور پھر رمضان میں چونکہ فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے تو اس کا ثواب بھی 70 گنا بڑھ کر ملے گا، تو رمضان میں نکالنا اچھی بات ہے۔ لیکن کچھ کمیاں ہیں ہمارے اندر۔ ایک تو سوال یہ ہے کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو پوری زکوٰۃ نکالتے ہیں؟ مجھے نہیں معلوم، ہم کو تو یہی حسن ظن ہے اور ایک اچھا گمان ہے کہ سارے مسلمان 100% زکوٰۃ نکالتے ہوں گے، لیکن ہر آدمی اپنے آپ سے یہ پوچھے کہ کیا ہم 100% زکوٰۃ نکالتے ہیں؟ یہ فرض ہے، فرض عین ہے، اور یہ ہمارا مال نہیں ہے۔ ہم نے اگر کسی کی 1 لاکھ زکوٰۃ بنتی ہے، اس نے 95,000 نکالا، 5,000 بچ گئے، تو یہ 5,000 ہمارے پورے مال کو خراب کر رہے ہیں، یہ ہمارا مال نہیں ہے۔ تو ایک تو زکوٰۃ پوری ادا کرنا، وقت پر ادا کرنا، ایک کام۔ دوسرا کام کہ زکوٰۃ ہم جس کو دے رہے ہیں وہ واقعی زکوٰۃ کا مستحق ہے یا نہیں ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے تحقیق کرنا۔ ہم میں سے بہت سے لوگ آسانی کے لیے سمجھتے ہیں کہ ارے آیا اس کو زکوٰۃ اٹھا کے دے دو۔ نہیں بھائی، زکوٰۃ ایسے ہی کسی کو نہیں دے سکتے، آپ کو یوں ہی کسی کی مدد کرنا ہے تو زکوٰۃ کے علاوہ کر دیں، اس میں پھر تحقیق کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن زکوٰۃ اگر دے رہے ہیں تو بغیر تحقیق کے زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ جو زکوٰۃ ادا کر رہا ہے اس کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ تحقیق کر کے زکوٰۃ دے، یہ مولانا صاحب کی ذمہ داری نہیں کہ وہ لکھ کر دے دیں۔ ہاں، آسانی کے لیے مدرسے والے ہیں، جیسے ہم جیسے لوگ ہیں، ہر جگہ جاتے ہیں، مدرسوں سے واقف ہیں، تو آپ نے کہہ دیا کہ مولانا لکھ کر دیں گے تو ہم اسے جینوئن مان لیں گے، اچھی بات ہے، یہ ایک اچھی چیز ہے، ایک زحمت سے بچ جاتے ہیں۔ لیکن ذمہ داری یہ مولانا کی نہیں ہے، ذمہ داری اس کی ہے جو زکوٰۃ دے رہا ہے، کہ ہم زکوٰۃ کے مستحق کو ہی زکوٰۃ دیں۔ تیسری چیز، جس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں اس کو ہم حقیر نہ سمجھیں۔ یہ ایک بہت بڑی بیماری ہے جو اچھے اچھے دینداروں کے اندر پائی جاتی ہے، کہ جس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں اسے حقیر سمجھ رہے ہیں، اسے اپنے سے کمتر سمجھ رہے ہیں۔ خوب اچھی طریقے سے یاد رکھنا چاہیے، یہ جو زکوٰۃ کا مال ہے نا 2.5%، یہ اتنا پاکیزہ مال ہے، اتنا حلال مال ہے جس کو آپ دے رہے ہیں اس کے لیے، کہ شاید ہم نے اپنی محنت سے جو مال کمایا ہے وہ اتنا حلال نہیں ہوگا جتنا زکوٰۃ کے مستحق کے لیے زکوٰۃ کا مال حلال ہوگا۔ اتنا پاکیزہ مال، اور یہ اتنا پاکیزہ ہوتا ہے کہ اس کو، یہ جب آپ اس کو نکالتے ہیں اور مستحق زکوٰۃ کو زکوٰۃ دیتے ہیں تو اس کی برکت سے آپ کا باقی 97.5% جو مال ہے وہ پاک ہو جاتا ہے، اس میں برکت آ جاتی ہے۔ یہ اتنا برکت والا مال ہوتا ہے۔ ہاں، آپ کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن جس کے لیے اجازت ہے اس کے لیے وہ پاکیزہ مال ہے، اور یہ حق اللہ نے متعین کیا ہے۔ زکوٰۃ دیتے ہوئے جس کو زکوٰۃ دی جا رہی ہے اس کو حقیر مت سمجھیں۔ ہم اس پر کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں، ہم ایک ذمہ داری ادا کر رہے ہیں جس کا حکم ہمیں ہمارے رب نے دیا ہے۔ مال ہمارا نہیں تھا، مال اللہ کا دیا ہوا تھا، اللہ کے حکم سے ہم نے دے دیا، تو ہم نے کوئی احسان نہیں کیا، اپنی ذمہ داری پوری کی۔ ہم نہ کرتے تو کل میدان محشر میں اللہ کے جواب دہ ہونا پڑتا۔ چوتھی بات زکوٰۃ کے حوالے سے، زکوٰۃ کسی بھی ضرورت مند کو دی جا سکتی ہے جو مستحق زکوٰۃ ہے، لیکن زکوٰۃ کے 2 مصرف بہت اہم ہیں۔ ایک ہے رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینا، اپنے رشتہ داروں میں اگر کوئی مستحق زکوٰۃ ہے اور اس کو اگر زکوٰۃ دے رہے ہیں تو ڈبل ثواب ملے گا۔ ایک تو زکوٰۃ ادا کرنے کا ثواب ملے گا، دوسرے صلہ رحمی کا ثواب ملے گا، رشتہ داروں کے ساتھ جو صلہ رحمی کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں جب صحابہ کرام نے پوچھا کہ کہاں خرچ کیا جائے، یسألونک ماذا ينفقون، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ خرچ کہاں کیا جائے، قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، خرچ کرنے میں سب سے پہلا نمبر والدین کا ہے۔ والدین کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ویسے خرچ کرنا، ان کی ضروریات پوری کرنا۔
والاقربین، اور تمہارے جو اقربا ہیں، اعزا ہیں، رشتہ دار ہیں، ان پر خرچ کرنا، پھر ان میں جو مستحق زکوٰۃ ہیں ان کو زکوٰۃ دینا، اس میں ڈبل ثواب ہے۔ اور دوسرا مصرف ہے دینی مدارس، جہاں قرآن پڑھایا جا رہا ہے، حدیث پڑھائی جا رہی ہے، علماء تیار کیے جا رہے ہیں، حفاظ تیار کیے جا رہے ہیں، دین کی خدمت ہو رہی ہے، دین کی حفاظت ہو رہی ہے، دین پڑھایا جا رہا ہے اور اگلی نسل میں منتقل کیا جا رہا ہے۔ مدارس کو زکوٰۃ دینے میں بھی ڈبل ثواب ہے، ایک تو زکوٰۃ دینے کا ثواب، پھر دینی تعلیم کے لیے زکوٰۃ دینے کا ثواب، اس میں ڈبل ثواب ہے۔ لیکن مدرسوں کی طرف سے جو سفراء آتے ہیں زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے، مجھے معاف کیجئے گا، ہم میں سے بہت سارے لوگوں کا رویہ ان کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا ہے۔ اب تو خیر رمضان ایسے موسم میں آ رہے ہیں جب بہت زیادہ گرمی نہیں ہوگی، لیکن اس گنہگار آنکھوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ بالکل نیک داڑھی والے شریف ایک جنون مدرسے کے لیے آئے ہیں وہ زکوٰۃ لینے کے لیے، اور تیز گرمی میں جب زکوٰۃ دینے والے تو اے سی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ تیز دھوپ میں دن کے 12 بجے اور 1 بجے 2-3 کلومیٹر پیدل چل کر زکوٰۃ وصول کر رہے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کی ضروریات پوری ہو سکیں۔ اور جب وہ ٹینریوں میں جاتے ہیں تو دیکھنے میں آتا ہے کہ گیٹ کے باہر لائن لگی ہوئی ہے، دسیوں اور سینکڑوں لوگ کھڑے ہیں گرمی میں، جیسے لگ رہا ہے جمعہ میں جس طرح فقیر باہر کھڑے ہوتے ہیں بھیک لینے کے لیے، اس طرح مدرسوں کے سفراء کھڑے ہوئے ہیں۔ اور جب منشی صاحب زکوٰۃ دیتے دیتے بھیڑ کی وجہ سے تھک جاتے ہیں تو کہتے باقی لوگ کل آئیے گا 12 بجے، 12 سے 3 ملیں گے۔ یہ دین کے خادموں کے ساتھ ہمارا اتنا غلط رویہ ہے کہ اگر اس کی وجہ سے اللہ کا عذاب آ جائے تو کوئی بچ نہیں پائے گا۔ جن لوگوں کو اللہ نے یہ وسائل دیے ان کو یہ چاہیے کہ وہ ایسی جگہ منتخب کرے جہاں یہ سفراء حضرات آ کر قیام کر سکیں۔ جن لوگوں کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے وہ ان مدارس کو سفراء کے لیے قیام کا نظم کریں، اور ان کے لیے افطار کا نظم کریں، سحری اور کھانے کا نظم کریں، کیونکہ ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا ہے، یہ ادھر ادھر در در پھر رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر ایک اصول لگا دے کہ بھائی ہمارے شہر کے فلاں فلاں علماء سے آپ تصدیق لے کر آئیں گے تبھی ہم آپ کا تعاون کریں گے۔ یہ بالکل شرط لگانا چاہیے، اور ضروری ہے یہ، چونکہ ہر جگہ 2 نمبری بھی چل رہی ہے، شیطان تو ہر جگہ موجود ہے، لیکن گیہوں کے ساتھ گھن کو نہ پیسا جائے۔ اس میں اکثریت اچھے لوگوں اور جینوئن لوگوں کی ہے، کچھ اس میں گڑبڑ لوگ بھی ہیں، اس کے لیے آپ نے کنڈیشن لگا دی۔ لیکن اگر کسی کے پاس تصدیق نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ گڑبڑ ہے۔ ہو سکتا ہے وہ میرے پاس تصدیق لینے آیا ہو، میں نے اس وجہ سے نہ دی ہو کہ میں اس کے مدرسے کو جانتا نہیں ہوں، اور وہ جنوین ہو، وہ صحیح مدرسے والا ہو۔ اس لیے بے احترامی، بے توقیری اور بے عزت کرنا یہ تو کسی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ باقی یہ آپ کی مرضی ہے، آپ کا کسی سے دل بھر رہا ہے اس کو تعاون کریے، کسی سے دل نہیں بھر رہا اس کو تعاون نہ کریے، لیکن اس طرح گیٹ پر کھڑا کرنا دھوپ میں یہ بالکل مناسب نہیں ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اور جو لوگ جنوین ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، ان کا تو ہمارے اوپر احسان ہے کہ وہ ہمارے دروازے پر آ کر زکوٰۃ لے رہے ہیں، ورنہ ہمیں خود دھوپ میں جا کر پھرنا پڑے گا اور تحقیق کرنی پڑے گی، تب جا کر زکوٰۃ دینا پڑے گا۔ بہت سارے لوگ وہ ہیں سال گزر جائے گا ان کی زکوٰۃ نہیں ادا ہو پائے گی اگر یہ کام ہمیں کرنا پڑے تو عبادات میں چونکہ زکوٰۃ کا تذکرہ آیا تو یہ وہ چیزیں تھیں جن کی طرف توجہ دلانا ضروری تھا۔ اسی طرح حقوق اللہ کے ساتھ یہ ایمان اور عبادات یہ اللہ کا حق ہے، لیکن ساتھ میں حقوق العباد بھی ہے، بندوں کا بھی حق ہے۔ اور حقوق اللہ کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے نماز چھوڑ دی، روزہ چھوڑ دیا، یا اور کوئی عبادات میں کمی رہ گئی، توبہ کرنے سے معاف ہو جائے گی۔ بغیر توبہ کیے دنیا سے چلا گیا تب بھی ایمان کی برکت سے، اللہ کی رحمت سے ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے، معاف کر کے جنت میں داخل کر دے۔ ہم میں سے کون ہے جو 100% عبادت گزار ہے؟ سب کے اندر کمیاں موجود ہیں، لیکن حقوق العباد بندوں کے حق کا معاملہ یہ ہے کہ توبہ سے معاف نہیں ہوتے۔ جب تک اس بندے کا حق نہ ادا کر دیا جائے اور اس سے معافی نہ مانگ لی جائے تب تک حقوق العباد معاف نہیں ہوتے۔ حقوق العباد میں پہلا نمبر والدین کا آتا ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دیا اور شرک سے بچنے کا حکم دیا، اور اس کے پاس پہلے والدین کا تذکرہ کیا ہے۔
اور والدین کے نافرمان کی مغفرت تو شب برات میں بھی نہیں ہوتی اور شب قدر میں بھی نہیں ہوتی. والدین کے حقوق اتنے خطرناک ہیں. جو والدین کا نافرمان ہے، جس کے والدین اس سے ناراض ہے، شب برات میں بھی اس کی مغفرت نہیں ہوگی. اور خالی شب برات میں نہیں، شب قدر میں بھی مغفرت نہیں ہوگی. اس لیے سب سے پہلا نمبر والدین کا ہے. چھوٹے ہوں، بڑے ہوں، بوڑھے ہوں، ہر آدمی جس کے والدین زندہ ہیں وہ غور کرے کہ کہیں ہمارے والدین ہم سے ناراض تو نہیں. کبھی والدین کی ناراضگی کا پتہ چل جاتا ہے، کبھی ناراضگی کا پتہ بھی نہیں چلتا. ہو سکتا ہے ہمارے کسی رویے سے والدین کو تکلیف پہنچ رہی ہو اور وہ کہنے میں ان کو ذرا تکلف ہو رہا ہو کہ بیٹا ہے یہی تو کما رہا ہے، گھر کا خرچہ اٹھا رہا ہے، ہماری بیماری اور آزاری ہمارا علاج دیکھ رہا ہے، اب اس کو اگر چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ٹوکنا اچھا نہیں لگ رہا. ایسا ہوتا ہے. یہ بہت خطرناک چیز ہے. ہر اولاد کو اس تعلق سے فکر کرنی چاہیے کہ کہیں ہمارے والدین ہم سے ناراض تو نہیں ہیں، ان کی کوئی حق تلفی تو نہیں ہو رہی. خاص طور پر جو لوگ شادی شدہ ہو گئے، کہیں وہ اپنی بیوی کی وجہ سے، بچوں کی وجہ سے والدین کی حق تلفی تو نہیں کر رہے. اس پر بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. اسی طرح بیوی کے حقوق ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، کہ تم میں سب سے بہتر، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، حضور نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہو، اور میں تم میں اپنے گھر والوں کے تعلق سے سب سے اچھا ہوں. ہمارا اپنی بیوی کے ساتھ کیا رویہ ہے؟ اگر ہم حق تلفی کر رہے ہیں، اور حقوق میں بھی میں نے جمعہ میں بھی بیان کیا، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بیویوں کا مہر ادا کر دیا. یہ مہر، یہ بیوی کا حق ہے. اگر کسی نے ادا نہیں کیا ہے تو فوراً ادا کرے. اور مہر تو اصل نقد ہی ہے، ادھار کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. لیکن اگر ادھار کر بھی لیا تو دن متعین ہونے چاہیے کہ کتنے دنوں میں یہ مہر ادا کریں گے. ہم لوگ شادی کے نکاح نامے میں لکھوا دیتے ہیں مہر مؤجل، ادھار، لیکن یہ نہیں لکھتے کہ یہ ادھار کتنے دن میں ادا ہوگا. تو اس کی وضاحت کرنا ضروری ہے کہ ہم 1 سال میں ادا کریں گے، 2 سال میں ادا کریں گے. اور جو لوگ مہر ادا کرنے کی پوزیشن میں ہیں، ادا نہیں کر رہے ہیں، وہ فوراً ادا کریں. یہ بیوی کا حق ہے. جب تک نہیں ادا کر رہے ہیں بیوی کی حق تلفی کر رہے ہیں، اور اس حالت میں دنیا سے چلے گئے تو اللہ کا جواب دہ ہونا پڑے گا. ہاں، بیوی کو معاف کرنے کا اختیار دیا گیا ہے، وہ اس کا اختیار ہے، لیکن خوش دلی سے معاف کرے تب. پیسے کس کو کاٹتے ہیں؟ اسی طرح میں ہر بیان میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی بہنوں کو جائیداد میں حصہ دیا ہے. ہر آدمی اپنے آپ سے یہ سوال کرے، والدین دنیا سے چلے گئے، جائیداد تقسیم ہوئی، بہنوں کو ان کا پورا حصہ دیا گیا یا نہیں دیا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ حق متعین کیا ہے، ہمیں آپ کو اسے ہڑپ کر لینے کا اختیار نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ بہنوں کے اوپر تو کوئی خرچہ نہیں ہے، ان کی شادی ہو گئی، ان کے شوہر ہیں، وہ ان کا خرچہ اٹھاتے ہیں، پھر ہم نے شادی میں اتنا جہیز دیا تھا، اتنا خرچہ کیا تھا، اور ہمارے دیکھو 4 بچے بھی ہیں، ان کی پڑھائی کا اتنا خرچ ہے، اور ابھی بیٹی ہے اس کی شادی کرنا ہے، اگر ہم تقسیم کر کے بہنوں کا حصہ دے دیں گے تو ہمارا کیا ہوگا؟ کچھ بھی ہو، کتنی بھی پریشانی جھیلنی پڑے، اللہ تعالیٰ نے یہ حصہ متعین کیا ہے، نہیں دیں گے تو یاد رکھیں وہ حرام مال ہوگا ہمارے لیے، اور ہمارے حلال مال میں مل کر وہ ہمارے سارے مال کو حرام کر رہا ہے. ہمارا ہر لقمہ حرام کا جا رہا ہے، ہماری اولاد حرام کے پیسے سے پل رہی ہے. اگر ہم نے استطاعت ہونے کے باوجود بہن کو وراثت میں حصہ نہیں دیا، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مکان ہے، کوئی فلیٹ ہے، کوئی پراپرٹی ہے، اب اس کو تقسیم کرنے میں دشواری ہے، تو یہ ہوا کہ اس کو بعد میں تقسیم کریں گے جب اس کے ریٹ بڑھ جائیں گے. ٹھیک ہے، اب کیا کر رہے ہیں؟ اس کو کرائے پہ اٹھا دیا اور سارا کرایہ بھائی رکھ رہے ہیں، بہنوں کو نہیں دے رہے. یہ بھی حق تلفی ہے. اس پراپرٹی میں بہن کا بھی حصہ تھا، تو آپ اس سے جو نفع اٹھا رہے ہیں اس نفع میں بھی بہن کا حصہ ہے، اس میں اس کو شریک کرنا پڑے گا. اسی طرح پڑوسیوں کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں. ظاہر ہے اس کی تفصیل میں جانے کا یہ موقع نہیں ہے. پھر ہم آ جاتے ہیں معاشرت میں، ہمارا رہن سہن کیسا ہے، ہمارا کھان پان کیسا ہے. ہم سمجھتے ہیں کھانے پینے میں بس حلال ہونا چاہیے، باقی ہم اپنی مرضی کے مالک ہیں، حلال پیسے کا ہو اور حلال سرٹیفائیڈ ہو. اتنا کافی نہیں ہے. اگر ہم کوئی ایسی چیز کھا رہے ہیں جو ہمارے لیے نقصان دہ ہے تو شریعت اس سے منع کرتی ہے. مجھے معاف کیجئے گا، ہمارے یہاں
کھانے پینے کا اتنا زیادہ رواج ہو گیا ہے، اتنے ریسٹورنٹ ہو گئے ہیں، اور مرغ مسلم اور مسالہ اور گوشت اور تیز مسالے کی بریانی، اس کے علاوہ تو ہمارے حلق سے کھانا نہیں اترتا ہے۔ اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ یہ 28 سال کا اور 30 سال کا نوجوان ہے اور اس کا پیٹ خراب ہے، اس کو گیس کی شکایت ہے۔ آپ لیور کے ڈاکٹر کے پاس چلے جائیے، وہ بتاتے ہیں کہ پہلے 60-65 کی ایج والے بھی کماتے تھے، اور اب 22 سال کا 25 سال کا لڑکا ہے اور اس کا معدہ خراب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ پیزا، برگر، چومین، میگی، اسی سب میں اس نے اپنا پورا بچپن گزارا ہے، اور جب کسی لائق ہوا تو اس کا پیٹ خراب ہے۔ شریعت اس سے منع کرتی ہے، اس سے روکتی ہے۔ ابھی رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، یہ مہینہ کم کھانے اور زیادہ عبادت کرنے کا ہے، ہم نے اس کو بالکل الٹ کر دیا۔ بظاہر تو یہ ہوتا ہے کہ ہم 10 گھنٹے اور 12 گھنٹے بھوکے رہے اور ہم نے روزہ رکھا، لیکن ایسی اس کی کسر پوری کرتے ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ ہماری افطاریاں دیکھ لیجئے، ظہر بعد سے جو گھر کی عورتیں کچن میں داخل ہوتی ہیں تو پھر مغرب سے پہلے ان کے پاس فرصت نہیں ہے، بس فرض نماز پڑھ لی کافی ہے، نہ تلاوت کا ان کے پاس موقع ہے، نہ الگ سے نوافل کا موقع ہے، نہ افطار سے پہلے دعا مانگنے کا موقع ہے۔ پورے 4 گھنٹے اور 5 گھنٹے کچن میں چلے جاتے ہیں۔ رمضان اس لیے آیا ہے۔ اور پھر ادھر سحری کے لیے ہماری گھر کی خواتین ایسا مصروف ہوتی ہے، پھر تہجد بھی چلی جاتی ہے۔ تو بالکل ہم نے کھان پان کو ہی اپنی زندگی کا سب کچھ سمجھ لیا ہے، اس پر بھی ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح شریعت کا ایک اہم حکم ہے صفائی کا، اور صفائی صرف اس کا نام نہیں ہے کہ ہم نے کپڑے صاف پہن لیے اور گھر صاف کر لیا اور محلہ صاف کر لیا۔ مجھے معاف کیجئے گا، چونکہ یہ اہم ایشو ہے تو اس کی مثال بھی دینی پڑتی ہے۔ اس وقت سب سے زیادہ صحت خراب کرنے میں اور گندگی پھیلانے میں جو سب سے بڑا ہاتھ ہے وہ گٹکے کا ہے۔ دانت خراب، دانت گندے، منہ خراب، اور اتنے کینسر کے پیشنٹ ہو رہے ہیں صرف گٹکا کھانے کی وجہ سے۔ ہر آدمی کو پتا ہے کہ گٹکا کھانے کی وجہ سے ہمارے دانت خراب ہوں گے، دانت گندے ہوں گے، کینسر تک ہونے کا خطرہ ہے، لیکن ماننے کو تیار نہیں ہے۔ ایسی لت لگ گئی ہے کہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ شرابی کے بارے میں کہا گیا کہ جو شراب کا عادی ہوگا، شب برات اور شب قدر میں بھی اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ یہ حکم تو شراب کے لیے ہے، لیکن کہیں نہ کہیں ہر ایسا نشہ کہ جس کو چھوڑنا مشکل ہو جائے اور وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہو، وہ بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے۔ اور جس شریعت نے کہا ہو کہ الطہارۃ نصف الایمان، صفائی آدھا ایمان ہے، آدھا ایمان کہا گیا ہو صفائی کو، اور جس شریعت میں صفائی سے زیادہ پاکی کی اہمیت ہو، صفائی سے ایک اسٹیپ اوپر جا کر، پاکی یہ کسی بھی چیز کے صاف ہونے کا ایکسٹریم لیول ہے۔ کوئی چیز صاف ہو تو ضروری نہیں ہے کہ وہ پاک بھی ہوگی، لیکن اگر کوئی چیز پاک ہے تو یہ گارنٹیڈ ہے کہ وہ صاف بھی ہے۔ تو جس مذہب میں پاکی کا تصور ہو، کسی اور مذہب میں پاکی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، ان کے یہاں پاکی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، بس صرف صفائی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، اس مذہب کے ماننے والے منہ میں گٹکا بھرے ہوئے ہیں، 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹا، اور اسی میں بات بھی کر رہے ہیں، راہ چلتے تھوک رہے ہیں، کیسی گندگی لگتی ہے، بات کرنے میں تکلف ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جنہیں اگر کوئی بغل میں بیٹھ جائے منہ میں گٹکا بھر کے تو اس کے بغل میں بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن ہم نے اس کو دین کا حصہ ہی نہیں سمجھا۔ ہمارے لباس دیکھ لیجئے، یہ بالکل صحیح بات ہے کہ شریعت نے کوئی ایک لباس طے نہیں کیا ہے، فکس نہیں کیا ہے، لیکن شریعت نے کچھ قاعدے اور قانون فکس کر دیے۔ لباس ڈھیلا ڈالا ہونا چاہیے، چست نہیں ہونا چاہیے، لباس اچھا ہونا چاہیے، پورا سطر ڈھک جائے، ایسا ہونا چاہیے۔ لیکن ہمارا لباس آپ دیکھیے، میں یہ نہیں کہتا کہ جینس اور شرٹ پہننا یہ غلط ہے، لیکن ہماری جینس ایسی ہے کہ آپ کیا بتائیں، نماز میں آپ کھڑے ہو جائیں کسی کے پیچھے تو نماز خراب ہو جاتی ہے۔ وہ رکوع میں جا رہے ہیں، سجدے میں جا رہے ہیں تو ان کا پینٹ اور یا جینس ہے وہ بالکل نیچے چلی آ رہی ہے۔ ایسے لباس ہو رہے ہیں ہمارے۔ اور ٹائٹ لباس، ہم اپنی گھر میں عورتوں کا لباس دیکھیں، کتنا چست اور ٹائٹ لباس پہن رہی ہیں۔ ایک عجیب کلچر چل پڑا ہے ہاف آستین کا۔ کیا ہمیں نہیں معلوم کہ یہ پورا ہاتھ یہ عورت کا سطر ہے؟ اس کو ہر آدمی نہیں دیکھ سکتا۔ جس طرح نماز میں جتنا ہاتھ چھپانا ضروری ہے، گھر کے شوہر کے علاوہ باقی لوگوں کے سامنے بھی اتنا ہاتھ چھپانا ضروری ہے۔ بال کا چھپانا ضروری ہے، ٹھیک ہے، باپ بھائی کے سامنے بال کھول سکتے ہیں،
لیکن اس کو بھی شریعت نے بہت پسند نہیں کیا ہے، صرف شوہر کے سامنے اجازت دی ہے۔ لیکن ہمارے گھروں کے لباس آپ دیکھ لیے خواتین کے، اب تو یہ حالت ہو گئی ہے، چھوٹی بچیوں کے لیے مارکیٹ میں عید بقرعید کے کپڑے لینے جاؤ تو پوری آپ مارکیٹ چھان ماریے، صرف سلیو لیس ڈریس ملیں گے، آستین کے ساتھ کپڑے ملیں گے ہی نہیں۔ اور بچپن سے جب بچی کی وہی عادت ڈال دی جائے گی تو بڑے ہو کر اس کی وہی عادت پڑی رہے گی۔ ہمارے بچیوں کے اسکول کے ڈریس کیسے، آپ جس وقت اسکولوں کی چھٹی ہو رہی ہوتی ہے یا اسکول آنے کا ٹائم ہوتا ہے، آپ یہاں سے شہر چلے جائیے، اسکولوں کے باہر دیکھ لیجئے، میں نے خود سنا، جن صاحب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اتنی بڑی داڑھی ہے، سر پہ ٹوپی ہے، جوان بیٹی کو موٹر سائیکل پر بیٹھا کر لے جا رہے اور وہ اسکرٹ پہنی ہوئی ہے۔ تعلیم کا اتنا خبط ہو گیا ہے، تعلیم اور ڈگری کا اتنا ہیضہ ہو گیا ہے کہ ہم اپنے بچی کو ایسا ہی ہائی فائی کانوینٹ اسکول میں پڑھائیں گے چاہے ہمیں شریعت سے کمپرومائز کرنا پڑے۔ اللہ میاں آپ کا دین آپ رکھیے، ہم تو بھائی بس نام کے مسلمان ہیں، ہم جمعہ میں مسجد چلے جاتے ہیں اور رمضان میں روزہ رکھ لیں گے اور ہمارے پاس پیسہ ہے، ہم جا کے رمضان کا عمرہ کریں گے، لیکن اپنی بچی کو ایسے ہی اسکول میں پڑھائیں گے جہاں اسے اس طرح کا لباس پہن کر جانا پڑے گا۔ تعلیم بہت ضروری ہے، آج کے دور میں مسلمانوں کو تعلیم کی ضرورت ہے، لیکن ایسی تعلیم جو شریعت کے حکم کو جس کی وجہ سے چھوڑنا پڑے، ایسی تعلیم پہ لات مارنا بہتر ہے۔ اور یہ ابھی آپ نے خود سنا ہوگا، 3-4 مہینے پہلے ایک اسکول کی انتظامیہ نے وہاں اسکارف پر پابندی لگا دی، کچھ ڈریس کوڈ کے حوالے سے۔ ایک بڑی تعداد میں مسلم بچیاں وہاں پڑھتی ہیں، انہوں نے احتجاج کیا، پروٹیسٹ کیا اور کہا کہ بھائی ہم سب ایک ساتھ اسکول سے نکل رہے ہیں، ہم آپ کے اسکول میں نہیں پڑھیں گے۔ انہیں یہ لگا ہائی فائی فیس ہے، اتنی بڑی تعداد نکلے گی تو ایڈمنسٹریشن پہ اس کا پریشر پڑے گا، لیکن اب آپ اندازہ لگائیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اسکول کی انتظامیہ نے کہہ دیا آپ کو جانا ہو تو جائیے، ہم اپنا قانون نہیں بدلیں گے۔ بہت کم بچیوں کے بارے میں پتہ چلا جن کے والدین نے اسکول سے نکال لیا، ورنہ سارے مسلم والدین اپنے بچیوں کو وہی پڑھا رہے ہیں، اور وہ والدین وہ ہیں جو معاشرے میں دیندار سمجھے جاتے ہیں۔ ہم لباس کے تعلق سے اپنا جائزہ لیں کہ ہم لباس کے تعلق سے کہاں کھڑے ہیں۔ اسی طرح ہماری جو ڈیلی روٹین ہے، ہمارے نوجوانوں کی خاص طور پر سونے اور جاگنے کی، رات کو 2 بجے تک اسمارٹ فون چلانا اور صبح 10 بجے تک سونا، کیا یہ ایک مسلمان کی پہچان ہے؟ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ معاشرت میں ایک اہم چیز ہے، مجھے جو باتیں ذہن میں آتی گئی میں نوٹ کرتا گیا، مجھے زیادہ لمبا بیان بھی نہیں کرنا تھا، وقت بھی زیادہ ہو رہا ہے، بس چند منٹ اور۔ معاشرت میں ایک اہم چیز ہے ہماری تقریبات، مثلا ہماری شادی بیاہ کے تعلق سے جو ہمارے سامنے جو غور کرنے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہماری شادیوں کا کرائیٹیریا کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ 4 چیزوں کو دیکھ کر شادی کرتے ہیں، رشتہ طے کرتے ہیں، جس میں حسب نسب ہے، جس میں حسن و جمال ہے، مال و دولت ہے اور دین ہے۔ حضور نے فرمایا تم دین کو ترجیح دینا، دین کو پریورٹی دینا، باقی چیزوں سے منع نہیں کیا۔ اور ہماری پریورٹی کیا ہے؟ ہماری پہلی پریورٹی یہ ہے کہ لڑکی برادری کی ہونی چاہیے یا لڑکا برادری کا ہونا چاہیے۔ اس ٹاپک پر بات کرتے کرتے تھک گئے، سننے والے سنتے سنتے تھک گئے۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ آپ چاہے جتنا بیان کر لیجئے، یہاں والوں نے ٹھان لیا ہے کہ اس معاملے میں ہمیں شریعت کی نہیں ماننی ہے، ہم اپنے بچوں کی شادی کریں گے تو برادری میں کریں گے، چاہے 32 اور 35 سال کی عمر میں شادی کرنا پڑے۔ ایک بڑی تعداد ہے نوجوان بچے بچیوں کی جن کی عمر نکل رہی ہے، لیکن ہم نے طے کر لیا ہے ہماری برادری کا رشتہ آئے گا تبھی ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔ میں جانتا ہوں ایسے نوجوانوں کو جو آ کر روتے ہیں کہ مولانا مجھے شادی کی ضرورت ہے، میں گناہ کی طرف جا رہا ہوں، آپ میرے والدین کو سمجھائیے، اچھے اچھے رشتے آ رہے ہیں لیکن برادری کا نہیں ہے، اس لیے کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اگر یہ اولاد گناہ کی طرف گئی تو اس کے ذمہ دار صرف والدین ہوں گے اور کوئی نہیں ہوگا۔ کیا معیار بنا لیا ہے ہم نے برادری کا؟ سب آدم کی اولاد ہیں، کتنے کامن سینس کی بات ہے، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، سب حضرت آدم کی اولاد ہیں، تو پھر یہ ہم برادریوں میں کیسے بڑھ گئے؟ ہم سب تو بھائی بھائی ہیں، ایک ماں اور ایک باپ کی اولاد ہیں۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم کو ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا ہے، تم سب بھائی بھائی ہو۔ پھر یہ برادری بات کہ یہ بڑا اور یہ چھوٹا اور یہ کمزور، یہ تو غیر مسلموں کے یہاں تھا، ہمارے یہاں کبھی برادری واد نہیں رہا، اور مسلمانوں میں برادری واد پایا جا رہا ہے اور شادیوں میں وہی کرائیٹیریا ہو رہا ہے۔ دوسری چیز، شادی ہم کس عمر میں کر رہے ہیں؟
ہمارے یہاں جب تک تعلیم مکمل نہیں ہو جائے گی، ڈگری نہیں ہو جائے گی، گھر نہیں ہو جائے گا، اچھی سیلری نہیں ہو جائے گی، اچھا کاروبار نہیں ہو جائے گا، تب تک شادی نہیں کریں گے۔ جبکہ اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ جب بچہ شادی کی عمر کو پہنچ جائے اس کی شادی کر دو۔ من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج۔ اللہ کے نبی فرما رہے تم میں سے جو شادی کی عمر کو پہنچے اس کی فوراً شادی کرو۔ اور شادی کی عمر کیا ہے؟ شادی کی عمر سرکاری 18 سال اور 21 سال والی نہیں ہے۔ شادی کی عمر جب بچہ بالغ ہو جائے اور وہ محسوس کرنے لگے کہ مجھے اب شادی کی ضرورت ہے، اس وقت اس کی شادی ہو جانا چاہیے۔ لیکن ہم نے شادی کے آگے پیچھے اتنی چیزیں لگا لی ہیں، اتنے رسم و رواج، جہیز اور دیگر چیزیں، اتنے خرچے بڑھا لیے ہیں کہ ظاہر ہے ہمیں لگتا ہے کہ جب تک اتنا ہمارے پاس کرنے کو ہوگا نہیں تب تک شادی نہیں کریں گے۔ اس کی وجہ سے ہماری سوسائٹی کی ڈارک ریئلٹی ہے۔ آج ہمارے پہلے کے زمانے میں اتنے گناہوں کے موقع نہیں تھے، آج ہمارے ہر نوجوان کے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہے، اس میں انٹرنیٹ ہے۔ والدین سمجھتے ہیں کہ ہمارا بیٹا ہماری بیٹی بیڈ پر ہے اور رات ہو گئی ہے وہ سو گیا ہے، لیکن ہر شخص جانتا ہے، ہر نوجوان جانتا ہے کہ ہمارے نوجوان بچے بچیاں رات کو اسمارٹ فون کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، وہ کیا دیکھ رہے ہیں، کن گناہوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ اور اس کا ایک بہت بڑا ذمہ دار ہمارا معاشرہ ہے، ہماری سوسائٹی ہے، جس نے شادی کو مشکل بنا دیا ہے اور زنا کو آسان بنا دیا ہے۔ آج صرف 1000 اور 1500 روپے خرچ کر کے ایک نوجوان لڑکا لڑکی اپنا خواہش پوری کر سکتے ہیں، لیکن اگر حرام طریقے سے خواہش پوری کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ حلال طریقے سے خواہش پوری کرنا چاہیں تو معاشرہ ان کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے۔ ایک 20 سال کا 22 سال کا لڑکا اگر اپنے والدین سے یہ کہے کہ میری شادی کر دیجیے تو کہیے کہ اس سے 1 مہینہ گھر میں ناراضی رہیں، اما ابا رونا شروع کر دیں کہ لڑکا بگڑ گیا ہے اور وہ غلط راستے سے اپنی ضروریات پوری کر رہا ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ چلے گا۔ لیکن ہاں 20-22 سال کی عمر میں شادی نہیں کریں گے، رشتہ داروں کو کیا جواب دیں گے؟ قبر میں رشتہ دار آئیں گے بچانے کے لیے۔ تو شادی کی ایج، یہ ہمارے سامنے ایک بہت بڑا کوشچن ہے کہ شادی کی ایج کیا ہونی چاہیے اور تاخیر سے شادی ہونے کی وجہ سے نقصانات کیا کیا ہو رہے ہیں۔ گناہ تو ہو ہی رہا ہے، گناہ میں مبتلا ہو رہے ہیں، صحت کا نقصان کر رہے ہیں۔ پھر جب شادی ہوتی ہے صحت خراب کر چکے ہوتے ہیں تو بیوی کا حق نہیں ادا کر پاتے، طلاق تک کی نوبتیں آتی ہیں، پھر گھر میں اچھا نہیں لگتا ہے۔ جب ایک مرتبہ گناہ کی عادت پڑ جاتی ہے اور حرام طریقے سے اپنی خواہش پوری کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے تو پھر حلال طریقہ اچھا نہیں لگتا۔ ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے آ کر بتلایا کہ مولانا شادی ہو چکی ہے، 2 بچوں کے باپ ہیں، آج بھی اہلیہ جب میکے جاتی ہیں تو ہم سے گناہ ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ تاخیر سے شادی ہوئی، ایسی لت پڑی ہے کہ وہ چھوٹنے کو تیار نہیں ہے، اور اس کا ذمہ دار صرف اور صرف ہمارا معاشرہ ہے اور کوئی نہیں ہے۔ یہ اسلامی معاشرہ نہیں ہے۔ اسلامی معاشرہ اسے نہیں کہتے جہاں بہت ساری مسجدیں ہو اور بہت سارے مدرسے ہو اور 90% مسلمان وہاں رہتے ہو۔ اسلامی معاشرہ وہ کہلائے گا جس معاشرے کی تہذیب، کلچر، ان کے معمولات، ان کی شادی بیاہ اور ان کے سارے کام اسلام کے مطابق ہوتے ہیں۔ اسی طرح تعلیم کے تعلق سے ایک مستقل یہ ایک ٹاپک ہے کہ ہم دنیاوی تعلیم تو حاصل کر رہے ہیں، کرنا بھی چاہیے۔ آج کے دور کی ضرورت ہے کہ مسلمان ہر شعبے میں جائیں، ہمارے نوجوان اچھی تعلیم حاصل کریں۔ اس ملک کو ضرورت ہے ماہر تعلیم یافتہ ڈاکٹروں کی ضرورت ہے، اور سول سروسز میں جانے والوں کی ضرورت ہے، انجینئرز کی ضرورت ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، جس کی تشریح ہے کہ اتنا دین کا علم حاصل کرنا کہ صحیح مسلمان بن کر زندگی گزار سکے، یہ فرض عین ہے ہر مسلمان کے لیے۔ مثال کے طور پر نماز فرض ہے تو نماز سیکھنا بھی فرض ہے۔ نماز میں جو قرآن پڑھا جا رہا ہے اتنا قرآن سیکھنا فرض ہے۔ نماز کے مسائل سیکھنا فرض ہے۔ نماز کے لیے وضو ضروری ہے تو وضو سیکھنا فرض ہے، وضو کے مسائل سیکھنا فرض ہے۔ نماز کے لیے پاکی ضروری ہے تو پاکی کے مسائل سیکھنا فرض ہے، پاکی ناپاکی سیکھنا فرض ہے۔ زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ کے تمام مسائل سیکھنا فرض ہے کہ زکوٰۃ کب ہوتی ہے، کس کس چیز میں ہوتی ہے۔ روزہ رکھ رہے تو روزے کے مسائل سیکھنا فرض ہے۔ تو اتنا دین سیکھنا، حلال حرام سیکھنا کہ ایک صحیح مسلمان بن کر زندگی گزارا جا سکے، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح ہمارے معاملات، ہمارے کاروباری مسائل کا سیکھنا، اگر جاب کر رہے ہیں تو وہاں پہ شریعت کا ہمارے لیے کیا حکم ہے، اس کو سیکھنا۔ ہمارے اخلاق کیسے ہونے چاہیے، ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے،
آج اگر آپ مسلمانوں کے اخلاق دیکھنا چاہتے ہیں تو مسلم محلوں سے گزر جائیے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کسی مسلم محلے سے گزرے اور آپ کے کان میں گالی کی آواز نہ پڑے تو آپ بہت خوش نصیب ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے 8-8 سال 10-10 سال کے گالی بک رہے اور گالی کو فیشن بنا دیا ہے. یعنی میں یہ کہتا ہوں کہ دو دوستوں میں کتنی گہری دوستی ہے یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپس میں بات کیسے کر رہے ہیں. اگر بہت تمیز سے بات کر رہے ہیں اس کا مطلب اچھے دوست نہیں ہیں, اور گالم گلوچ سے بات ہو رہی ہے مطلب بہت اچھے دوست ہیں. یہ کرائٹیریا بن گیا ہے, یہ ہمارے اخلاق ہیں. آپ سوشل میڈیا اٹھا کر دیکھیے, ذرا سی ہمارے خلاف کوئی بات ہو گئی تو سیدھے گالم گلوچ پہ اتر آتے ہیں. کمنٹس جا کر پڑھیے, یقین نہیں ہوتا کہ یہ مسلمانوں کے کمنٹس ہیں. ابھی کچھ دنوں پہلے ملک میں ایک جگہ حادثہ ہو گیا, بڑی تعداد میں لوگ وہاں ہلاک ہو گئے. ہلاک ہونے والوں کی تعداد غیر مسلموں کی تھی. اس میں جا کر دیکھا تو بڑی تعداد میں مسلمان ہیں جو ہنسی کا ریئیکشن دے رہے ہیں. کیا امیج بنا رہے ہیں ہم اپنی اسلام کے بارے میں؟ کیا لوگوں کے سامنے کیا ہم بتلا رہے ہیں کہ اسلام کیا ہے اور کیا سکھاتا ہے؟ ہمارے ہر گھر میں لڑائی جھگڑے. آپ کسی بھی کورٹ کچہری میں چلے جائیے, وہاں آدھے سے زیادہ مقدمات مسلمانوں کے ملیں گے, اور اس میں بھی آدھے سے زیادہ وہ ملیں گے جس میں بھائی نے بھائی کے خلاف کیس کر رکھا ہے. عزتیں نیلام ہو رہی ہیں, پیسہ خرچ ہو رہا ہے, زندگیاں برباد ہو رہی ہیں, لیکن نہیں. اور جبکہ قرآن پاک کو چھوڑنے میں نے شروع میں بتلایا تھا نا, حضور مقدمہ قائم کریں گے کہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا, تو قرآن کو چھوڑنے میں ایک یہ بھی ہے کہ قرآن کے سے اپنا فیصلہ نہ کرایا جائے. قرآن کو نازل کرنے کے مقاصد میں ایک مقصد اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا ہے کہ تاکہ آپ اس قرآن کے ذریعے مسلمانوں کے درمیان فیصلہ کیجئے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے معاملات کے حل کے لیے علماء کے پاس آتے ہوں کہ ہم قرآن کی روشنی میں فیصلہ کرائیں گے اور مانیں گے؟ بہت سارے لوگ آتے بھی ہیں, لڑکی والے آ گئے چھٹکارا کرا دیجئے, لڑکا بہت زیادتی کر رہا ہے. لڑکے والے آ گئے کہ آپ ہمارا وہ پورا کر دیجئے, اور جب ان کی مرضی کے مطابق فیصلہ نہیں ہوا کہہ رہے ہم جا رہے ہیں تھانے. تو یہ آپ دین کے مطابق فیصلہ کرانے آئے تھے کہ اپنی مرضی کے مطابق فیصلہ کرانے کے لیے آئے تھے؟ اسی طرح جائیداد کی تقسیم ہے, اس میں شریعت کے مطابق فیصلہ کرنا اور ماننا, اس کے لیے علماء کے پاس آنا کہ آپ ہمارے درمیان اس کو تقسیم کر دیجیے. تو میں نے جو بات عرض کی تھی, بات تو کرنے کی بہت ساری ہے, میں نے جو بات عرض کی تھی کہ اسلام یہ چند چیزوں کا نام نہیں ہے, اسلام ایک کمپلیٹ پیکج ہے. اسلام زندگی گزارنے کا ایک مکمل طریقہ ہے. اس میں ہماری پیدائش سے لے کر موت تک ایک ایک منٹ, ایک ایک لمحہ, ایک ایک سیکنڈ کیسا گزر رہا ہے, ہمارا لباس کیسا ہے, ہمارا چہرہ کیسا ہے, ہمارا کھان پان کیسا ہے. کیا ہمیں دیکھ کر دور سے نظر آ رہا ہے کہ یہ مسلمان ہے, یہ محمد رسول اللہ کا امتی ہے؟ اگر آج ایک مسلم نوجوان کو اور ایک غیر مسلم کو ایک ساتھ کھڑا کیا جائے تو کس چیز سے یہ پہچان ہوگی کہ یہ مسلمان ہے اور یہ غیر مسلم ہے؟ ہمارے پاس ہے کوئی پیمانہ؟ تو آج شب برات ہے, اپنا جائزہ لینے کا وقت ہے, اپنا محاسبہ کرنے کا وقت ہے, اللہ سے مانگنے کا وقت ہے, معافی مانگنے کا وقت ہے. لیکن معافی اسی وقت قابل قبول ہوگی جب آنے والی زندگی میں اپنے آپ کو بدلنے کی نیت ہوگی. اور جب یہ نیت ہے کہ جیسی زندگی چل رہی ہے بس ویسے ہی چلے گی, ٹھیک ہے, شب برات آ گئی, اللہ میاں سے رو رو کے کاروبار مانگ لیں گے, رزق میں برکت مانگ لیں گے, بیماریوں سے شفا مانگ لیں گے, بس کافی ہے, اپنی زندگیوں کو نہیں بدلیں گے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا. یہ رات آئی اسی لیے. تو ہم سب کو ابھی دعا ہوگی, تو دعا میں سچے دل سے دعا مانگنی ہے اور اپنی زندگی کو بدلنے کی نیت کرنی ہے. جب تک ہم اندر سے نہیں بدلیں گے, یاد رکھیے گا, اگر ہمارے اندر یہ خرابیاں باقی رہی اور ہم کو طاقت دے بھی دی جائے, ہمیں سطح دے دی جائے, حکومت دے دی جائے, تب بھی کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. اور اگر یہ بیماریاں دور ہو گئی, کوئی بھی حکومت میں ہو, کسی کی بھی طاقت ہو, انشاءاللہ ہمیں کامیابی سے, دنیا کی کامیابی سے بھی کوئی نہیں روک سکتا اور آخرت کی کامیابی سے بھی کوئی نہیں روک سکتا. تو دنیا میں جو حالات چل رہے ہیں اس پر توجہ دینے سے زیادہ اس پر توجہ دے کہ ہمارے اندر کے حالات کیا ہے, انہیں کیسے صحیح کیا جا سکتا ہے. بس ایک آخری جملے پر میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں. حکومت دینا اور حکومت لینا, عزت دینا اور عزت لینا, طاقت دینا اور طاقت چھیننا, یہ اللہ کا کام ہے. کس کا کام ہے؟ اور اپنے آپ کو سدھارنا, اپنے بچوں کی اصلاح کی فکر کرنا,
اپنی سوسائٹی کو سدھارنا یہ کس کا کام ہے؟ ہمارا کام ہے. تو جو ہمارے کرنے کا کام ہے ہم وہ کریں, اور جو اللہ میاں کے کرنے کا کام ہے وہ اللہ میاں کو کرنے دیں. ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ ہم اللہ میاں کے کام میں تو خوب ٹانگ اڑاتے ہیں, اپنا جو کام ہے وہ کرنے کو تیار نہیں. ہاں اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں کہ اچھے لوگوں کے ہاتھ میں حکومت آ جائے, مسلمانوں کو عزت مل جائے, لیکن اس پر کامیابی کا دار و مدار نہیں ہے. کامیابی کا دار و مدار اس پر ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کیسی گزاری ہے. اب ایک آدھ اعلانات ہیں بس 5 منٹ میں, وہ بھی سن لیجئے. جس مسجد میں آپ بیٹھے ہیں مجھے نہیں معلوم, لیکن شاید یہ جاجمو کی سب سے پرانی مسجد ہوگی یا پرانی مسجدوں میں سے ایک ہوگی. اور جتنے بھی بڑے بڑے نام ہم سنتے ہیں وہ سب یہیں سے نکلے. اور ہمارے اعزاء اقارب میں ایک بڑی تعداد ہے جو یہاں کے قبرستان میں مدفون ہے. تو یہ حالانکہ ظاہر ہے مسجد کوئی بہت اچھی عمارت سے نہیں ہوتی ہے, یہ تو اس سے ہوتی ہے کہ یہاں کتنے نمازی آ رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے. لیکن کافی دنوں سے یہ بات چل رہی تھی کہ مسجد میں بہت سارے کام ہیں جو پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں, وہ ہو جانا چاہیے تاکہ اس عمارت کی لائف بڑھ جائے. مقصد یہ نہیں کہ مسجد بہت اچھی ہو جائے گی تو ہماری نمازوں کا ثواب بڑھ جائے گا. مقصد یہ ہے کہ جس طرح اس مسجد کا ایک ٹائم پیریڈ گزر گیا 60 سال 70 سال جو بھی ہے, اس طرح اگلے 60-70 سال کے لیے بھی مسجد کو ایسا کر دیا جائے کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں. تو کچھ لوگوں نے ہمت کی ہے, کافی ٹائم سے یہ بات چل رہی تھی. تو کچھ کام ابھی مسجد میں عید کے بعد سے شروع ہوگا. شروع پہلے ہونا تھا لیکن چونکہ رمضان آ رہا ہے اس لیے ابھی اس کو روک دیا گیا ہے. یہ مسجد کا رینوویشن ہونا ہے پوری مسجد کا, اور آپ کا جو استنجا خانہ ہے مسجد کا یہ کافی خستہ حال ہو گیا ہے, اور صاف بھی نہیں رہتا ہے, گندگی بھی بہت رہتی ہے. ہر طرح کے لوگ یہاں پر آتے ہیں. میں نے بتایا بھی, پتہ نہیں مجھے بتانا چاہیے کہ نہیں بتانا چاہیے, لیکن میں نے شاید ایک بار بتایا تھا کہ مسلمان بھی آ رہے ہیں, غیر مسلم بھی آ رہے ہیں, عورتیں بھی آنے لگی تھیں, اور پتہ نہیں کیا کیا اندر وہاں آ کر نشہ کر رہے ہیں, سگریٹ پی رہے ہیں, اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں. اور یہ سب صرف اس وجہ سے کہ یہاں سیکورٹی کا کوئی سسٹم نہیں ہے, ہر کسی کو آنے کی اجازت ہے, جانے کی اجازت ہے. تو یہ طے کیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ یہ کام ہو جائے تو اس کے بعد مسجد کے گیٹ پہ گیٹ مین رکھا جائے گا, اور نمازیوں کو آنے کی اجازت ہوگی. جو نماز پڑھنے آنا چاہے وہ مسجد آئے, لیکن صرف نماز پڑھنے نہیں آ رہے اور صرف استنجا کا استعمال کرنے آ رہے, بھائی ان کو آنے کی اجازت نہیں ہوگی. مسجد کا استنجا خانہ ان لوگوں کے لیے ہے جو نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں یا قرآن پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں, ہے نا؟ انصاف کی بات ہے. اگر ہم مسجد کے استنجا خانے کو بالکل عام کر دیں گے تو کبھی صاف رہ ہی نہیں پائے گا. بہت سارے نمازی ہیں جو شکایت کرتے ہیں کہ مولانا ہم تو 2 سال ہو گئے آج تک اس مسجد کے استنجا خانے میں گئے نہیں, کیونکہ وہاں پاکی حاصل کرنے کے جائیں گے تو الٹا ناپاک ہو کر آئیں گے. تو مسجد کا استنجا خانہ بہت صاف ستھرا اور بہت قاعدے کا ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ یہاں نماز سے پہلے پاکی حاصل کرنے کے لیے آ رہے ہیں, تو بہت اچھا اور قاعدے کا ہونا چاہیے. تو وہاں رینوویشن کا کام ہونا ہے, اور اس کے بعد انشاءاللہ یہ نظام بنے گا. مسجد میں ہونا ہے. یہ جو جنازہ گاہ کا حصہ ہے کافی ٹائم سے بات چل رہی ہے کہ اس کو بھی ٹھیک ہونا ہے, اس کے اوپر چھت پڑ جائے, نیچے اچھا فرش بن جائے, صفے بن جائے, جو باؤنڈری وال ہے یہ ذرا قاعدے کی ہو جائے, گیٹ اچھا ہو جائے. تو انشاءاللہ عید کے بعد سے یہ سارے کام شروع ہوں گے. تو آپ حضرات سے یہ گزارش ہے کہ ظاہر ہے آپ کی مسجد ہے, آپ کے تعاون سے کام ہوگا, اور مسجد میں مال لگانے کا جو ثواب ہے اسے بتلانے کی ضرورت نہیں ہے, ہر آدمی